السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضور خاتم الانبیاء، نبی مکرم، نبی رحمت، نبی مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام سے پہلی ملاقات کا واقعہ کہ جب پہلی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، اور جب آپ غار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کس طرح جبریل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، یہ ساری معلومات اور یہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، جب حضور نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اچانک آپ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ وہ اس طرح کی جب بھی آپ باہر گھومنے جاتے تو راستے کے ہر پیڑ و پتھر آپ کو سلام کرتے، اچانک آوازیں آنے لگتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم۔ یہ سن کر حضور پریشان ہو جاتے کہ آخر یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں، یہاں تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن وہ آوازیں بار بار آتی رہتی۔ اسی طرح اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ بالکل سچ ثابت ہوتا۔ اگر خواب میں دیکھتے کہ میں فلاں انسان سے بات کر رہا ہوں، یا کعبے کے پاس کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، یا دور سے کوئی انسان مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اگلے دن وہ سبھی باتیں بالکل سچ ہو کر نظر آتی۔ یہ سب دیکھ آپ نبی مکرم بہت پریشان تھے کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضور کو اکیلے رہنا زیادہ پسند آنے لگا، کسی سے بھی بات نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے۔ ان دنوں میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور ایک پہاڑ پر بنی ایک غار میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہیں پر آپ رہتے، وہیں دن گزار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں کا کھانا لے کر اس غار میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر سوچا کرتے کہ آخر اس دنیا کو کس نے بنایا، یہ کائنات کا سارا نظام کیسے چل رہا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں بیٹھے یہی خیال فرما رہے تھے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بڑی عجیب سی چیز نیچے کو اتری اور انہیں نظر آئی۔ وہ چیز بہت تیزی سے اڑتے ہوئے غار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے۔ لیکن حضرت جبریل کو اس طرح آتا دیکھ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچانک پتہ نہیں کیسے کپکپی طاری ہو گئی، آپ کانپنے لگے۔ روح الامین جبریل علیہ السلام نے غار کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر آ جائیے۔ حضور کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سامنے اللہ کے مقرب فرشتے جبریل امین علیہ السلام آ کر کھڑے ہیں، جو کہ نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ حضور نے تو جب پہلی بار حضرت جبریل کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے اور آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضور جیسے ہی غار سے باہر نکلے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا اور گردن کے بیچ اپنی کوہنی رکھ کر بہت تیز دبایا اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے۔ یہ سن کر حضور بہت گھبرا گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے اگلی بار اور تیز گردن دبائی اور کہا کہ اے محمد پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ ناظرین محترم، جب اللہ کے رسول نے اس بار بھی وہی جواب دیا تو حضرت جبریل نے تیسری بار حضور کو اتنی تیز دبایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد پڑھو۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار حضور کو دبایا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک تجلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی اور آپ کے جسم میں شامل ہو گئی۔ وہ تجلی سے ایک ایسی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی خدا کے بوجھ کو برداشت کر لیتے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو شاید پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر پاتا اور ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ آپ آرام سے اس قرآنی وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتے تھے۔ اس لیے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار حضور کو دبایا اور اللہ کی تجلی آپ کے دل میں شامل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ اقرا بسمی کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جن کا مطلب ہے اے محمد پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اے محمد پڑھو، آپ کا رب بہت مہربان ہے
کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور اسے وہ باتیں بتائی کہ جو وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو قرآن کی وہ آیتیں پڑھائی اور پھر دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت حضرت جبریل کو بہت ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام پھر سے آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ یہ دیکھ حضور اور زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت وہاں پہاڑ پر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ ایک معصوم سا انسان اس ویران علاقے میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس انسان کو نہیں پتا تھا کہ آخر یہ فرشتہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آیا، لیکن شاید اب دنیا کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہی وہ مقدس انسان تھے کہ جو پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والے تھے، پوری دنیا کو حق کا راستہ بتانے والے تھے، اور اللہ بھی اپنے اس پیارے نبی سے مخاطب ہو رہا تھا کہ جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، چرند پرند، یہاں تک کہ ہر چیز کو انہی رسول کی خاطر پیدا کیا گیا۔ آج اس معصوم نبی کو اس ویران علاقے میں ساری دنیا کو صحیح راہ پر لانے کی ذمہ داری دی جا رہی تھی۔ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اے لوگوں، اب وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کی دنیا منتظر تھی، جس کا دنیا کی ہر چیز کو انتظار تھا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کے ایک آنسو پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جائے گا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کی دعاؤں پر آسمانوں کے سارے فرشتے اس کی مدد کرنے آ جائیں گے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پہاڑ پر کھڑے حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے اور آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب حضرت جبریل آنکھوں سے غائب ہو گئے تو آپ نبی مکرم جلدی سے پہاڑ سے نیچے اترے اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ جیسے ان سب نے حضور کا چہرہ دیکھا تو آپ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ جسم کانپ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساری بچیاں بھی پریشان تھی کہ پتہ نہیں آج میرے والد کو کیا ہو گیا اور وہ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے اشارے سے کہا کہ اے خدیجہ، میرے لیے چادر لے کر آؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا دوڑ کر گئیں اور ایک چادر لے کر آئیں۔ حضور چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ نے اوپر سے چادر ڈال دی۔ بہت دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ چارپائی سے اٹھے۔ حضرت خدیجہ نے پنکھے کی ہوا دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا، تو حضور نے بیوی کو ساری باتیں بتا دی اور پھر وہ آیتیں بھی پڑھ کر سنائی جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ اس کے بعد حضور کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ کہنے لگی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کی عزت کو کبھی داغدار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضور کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بحال ہونے لگی اور اس طرح روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور کی پہلی ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ تھا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔